السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صہیب یونس۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں خواجہ آصف کی گرفتاری پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ خواجہ آصف کو کیوں اور کن الزامات پر گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد کس کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ تو اس سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اپنی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اپنے ناظرین کے لیے لاتا رہوں گا۔ تو ناظرین، خواجہ آصف کی گرفتاری کیوں اور کن الزامات پر کی گئی، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عنقریب ایک اور بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے۔ آج کل اپوزیشن والے اتنی خوشی سے خواجہ آصف کی گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں جیسے وہ بارڈر پر پاکستان کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہوں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ کرپشن کے الزامات اور پاکستان کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنے کے الزامات میں گرفتار ہوئے ہیں۔ جب ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان سے احتساب لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ایک مال کہاں سے آیا اور کیسے بنایا، تو آگے سے عمران خان پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے دشمنی نہیں نکال رہا ہے اور ہم کو راستے سے نکالنے کے لیے الزامات لگا رہا ہے اور ہم پر کرپشن کے کیسز چلا کر ہماری گرفتاریاں کروا رہے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ اگر تم لوگ سچے اور بے گناہ ہو تو کورٹ میں ثبوت کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ آصف کے بعد مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے نیب کو دھمکی دی تھی کہ اگر میری نیب میں پیشی کی گئی تو میں اپنے ساتھ کارکن لاؤں گا۔ ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا۔ میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں کہ ملک میں کوئی شرافت کی سیاست کرے تو اس کو شرافت سے سیاست نہ کرنے دیں؟ یہ انصاف کے بابے ٹھہرے۔ انصاف کا قتل کرنے والے سے میں انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ میں ان کو انصاف کے ادارے نہیں تسلیم کرتا۔ یہ انتقامی سیاست کی بات کرنے والے ہیں۔ میں ان کے فائلوں کو پھینک دوں گا ان کے سامنے اگر انہوں نے ایسی جرت کی تو۔ میں چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دوں گا۔ اس طرح کی سیاست، بغیر سیاست فضل الرحمان نے نہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے اور نہ خود اس کا درد کبھی سیکھا ہے۔ ہاں، ہمیں جمعیت علماء ہند کے اور پورے ہندوستان کی تاریخ کی تربیت ہے۔ آزادی کی جنگ ہم نے لڑی ہے۔ آج ہمیں پھر غلام بنانا چاہتے ہیں۔ کس کا غلام ہم بنانا چاہتے ہیں؟ نہ ہم پاکستان میں کسی ادارے کے غلام ہیں، نہ ہم امریکہ اور مغرب کی سیاست کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم مرعوب نہیں ہیں۔ ہم ان کو بتا دیں گے کہ احتساب کس چیز کا نام ہوا کرتا ہے۔ احتساب ہم کریں گے۔ احتساب انہی اداروں کا کریں گے۔ احتساب انہی حکمرانوں کا کریں گے۔ احتساب انہی لوگوں کا کریں گے جو پاکستان میں احتساب کے نام پر سیاسی بدمزگی اور تو اس سے بچنے کے لیے نیب نے مولانا کے گھر میں مولانا کو سوال نامے بھجوا دیے، کیونکہ نیب ایک احتساب کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کے پاس تو اتنی طاقت اور اتنی فوج نہیں ہے کہ وہ مولانا کے ساتھ آنے والے کارکنوں کا مقابلہ کرے، تو اسی لیے نیب نے ان کے گھر میں ہی 22 دسمبر کو سوال نامہ بھیجا اور پھر دوسرا سوال نامہ بھی 23 دسمبر کو بھجوا دیا، لیکن ابھی تک مولانا نے سوالات کے جوابات نہیں دیے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد مولانا کی گرفتاری ہونے والی ہے، جس کا ذکر وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کیا ہے کہ میں نے مولانا کے لیے جیل میں تمام انتظامات کروا دیے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ سچے ہیں تو یہ اپنے عدالت میں ثبوت پیش کریں اور ان الزامات سے باعزت بری ہو جائیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ثبوت تو ہے ہی نہیں کہ مال کہاں سے بنایا اور کیسے بنایا اور اتنے اثاثے کیسے بنے، تو پھر جب ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ شور شرابہ مچانے لگ جاتے ہیں۔ اب اپوزیشن خواجہ آصف کی گرفتاری پر شور شرابہ مچا رہے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں بعد مولانا کی گرفتاری ہونے والی ہے تو یہ اپوزیشن والے مولانا کے لیے شور شرابہ مچانے لگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نواز شریف کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ جب لندن میں میڈیا کے لوگوں نے بہو جی سے پوچھا کہ آپ خواجہ آصف کی گرفتاری پر کیا کہنا چاہتے ہیں، تو نواز شریف نے کہا پاکستان میں ایک نیا اہل کی حکومت ہے، یہ ایک نیا اہل حکمران ہے، تو اس لیے جو ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے ان کو یہ گرفتار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جو اپنے دور حکومت میں سپریم کورٹ نے اس کو نیل اقرار دیا تھا، اور دوسری طرف اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق الامین بولا تھا جب اس پر الزامات لگے تھے کہ اس نے ناجائز اثاثے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب عدالت میں کیس چلا تو عمران خان نے اپنے سارے ثبوت پیش کر دیے اور اسی عدالت نے، جس نے
نواز شریف کو اسی کے دور حکومت میں نیل قرار دیا تھا، اسی عدالت نے عمران خان کو صادق الامین بولا تھا اور کہا تھا کہ اس نے غیر قانونی کوئی اثاثے نہیں بنائے، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ عمران خان صادق الامین ہے۔ السلام علیکم میاں صاحب، میاں صاحب سے 2 منٹ چاہیے سر۔ سر آج خواجہ آصف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں۔ جی کیوں کیا ہے گرفتار؟ سر وہ غالباً آج پی ایم ایل کا اجلاس تھا، اس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس ان کو بنایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اپنے انجام کو قریب لا رہے ہیں، اور آمدن سے زیادہ اثاثے، یہ کیا اپنا ڈرامہ ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ڈرامہ جو ہے نا وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آمدن سے زیادہ اثاثے، یہ کیا کیس ہے، یہ کیا اپنا احتساب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی یہ نا تجربہ کار لوگ ہیں، نااہل ہیں، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ملک کیسے چلاتے ہیں، یا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے احتساب کس کا نام ہے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، تباہی بربادی۔ اس کا اعتراف خود کر چکے ہیں، اپنی نااہلی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا، ہمیں سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی، ہمیں اتنا وقت درکار ہوتا ہے، حکومت میں آنے سے پہلے بندہ سیکھتا ہے، تو پھر بندہ پوچھے تو ہم آئے کیوں اور تمہیں لایا کیوں گیا۔ تو میرا خیال ان سے بھی پوچھا جائے اور لانے والوں سے بھی پوچھا جائے۔ اور یہ اگر میں تو الیکشنوں میں 2018 کے الیکشنوں میں نے کہہ دیا تھا کہ عمران تمہارا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یا ہمارا تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو تمہیں لا رہے ہیں اور جو تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کھل کر پوری قوم کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ ہتھ کنڈے۔ تو ناظرین اب آتے ہیں خواجہ آصف پر کون کون سے الزامات ہیں جن کی بیس پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو ناظرین جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے مولانا فضل الرحمان سوالات کے جواب نہیں دے رہے اور کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہے، اسی طرح خواجہ آصف نے بھی ان پر جو کیسز چلائے گئے تھے ان کے مطابق وہ نیب میں کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، اور اب ان کی گرفتاری پر شور مچایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے خواجہ آصف پر پہلا یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے نہیں ڈکلیئر کروائے، اور جب نیب نے ان پر کارروائی کی تو ان کی آمدنی سے زائد اثاثے نکلے، کیونکہ جب یہ 1991 میں سیاست میں آئے تھے تو انہوں نے 51 لاکھ کے اثاثے اپنے ظاہر کیے تھے۔ تو 1991 سے لے کر 2018 تک انہوں نے ایسا کوئی کاروبار نہیں کیا جس سے یہ امیر سے امیر ترین بن سکیں، اور جب 2018 میں انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کروائے تو انہوں نے اس میں 221 ملین کے اثاثے ظاہر کروائے، اور وہ مال الگ ہے جس کا ثبوت نیب نے اکٹھا کیا ہے، اور وہ اثاثے ابھی تک خواجہ آصف نے ڈکلیئر نہیں کروائے، اور جو اثاثے خواجہ آصف صاحب نے 221 ملین ظاہر کروائے ہیں ان کا بھی ثبوت خواجہ آصف کے پاس نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کیسے بنا، کیونکہ یہ اثاثے ان کی آمدنی سے زائد ہیں، اور جو اثاثے ابھی تک انہوں نے ڈکلیئرنگ نہیں کروائے اور جس کا ثبوت نیب نے اکٹھے کیے ہیں وہ بات الگ ہے۔ ایک مشہور انٹرنیشنل سپلائی کمپنی ہے IMECO، جس کے بارے میں آپ لوگ مزید گوگل سے بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حکومت میں وہ وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کے ملازم بھی تھے، اور وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کمپنی سے پے لے رہے تھے۔ تو ناظرین ان کے اکاؤنٹ میں باہر سے 13 کروڑ بھیجے گئے۔ تو جب نیب نے ان پیسوں کا حساب مانگا کہ یہ کہاں سے آئے اور کیوں آئے، تو خواجہ آصف نے کہا میں جس کمپنی کا ملازم ہوں اس نے مجھے پے دی ہے۔ تو اس پر خواجہ آصف سے ثبوت مانگے گئے کہ کوئی ثبوت دیں کہ آپ اس کمپنی میں کام کرتے تھے اور یہ 13 کروڑ انہوں نے آپ کو دیے ہیں۔ تو اس کا ثبوت بھی ابھی تک خواجہ آصف صاحب نے نہیں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے خواجہ آصف کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے یہ پتہ لگایا ہے کہ خواجہ آصف کے ایک ملازم ہے طارق میر، اس ملازم کے نام ایک کمپنی بھی ہے، اور اسی کے اکاؤنٹ میں غیر قانونی طور پر رقم بھیجی گئی جس کا ثبوت خواجہ آصف اور ان کے ملازم کے پاس نہیں ہے۔ تو ناظرین میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ
پاکستان پیپل پارٹی کے دور حکومت میں 2010 میں نیب میں ایک ایکٹ بنایا تھا جس کے مطابق جو ملک سے غیر قانونی رقم ٹرانسفر کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے جو کہ نواز شریف کے فیورٹ چیف جسٹس تھے۔ یہ وہ چیف جسٹس تھے جس کی اجازت کے بغیر کوئی قانون پاس نہیں ہوتا تھا، مطلب جو ان کا قانون پسند آتا تھا بس وہی پاس کرواتے تھے۔ تو ناظرین، خواجہ آصف کے بعد بہت بڑی گرفتاری مولانا صاحب کی ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف پر مزید برا اور سخت وقت آنے والا ہے، کیونکہ نیب میں خواجہ آصف کے خلاف اور کیسز کھلنے والے ہیں، اور اس میں ان کے فیملی کے کچھ ممبر بھی انکلوڈ ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔